السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم باللہ من السلام الشیطان ورحمۃ الرجیم، بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دیں کہ آپ لوگوں نے اس پورے کورس کے اندر جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ پورا ساتھ دیا اور مجھے جو ہے وہ دعاؤں میں بھی یاد رکھا۔ اچھا ایک سیکنڈ ذرا آپ لوگ ہولڈ کریے گا، ایک سیکنڈ۔ جی جی صرف 2 منٹ ذرا آپ لوگ سب ہولڈ کریے گا، 2 منٹ کے لیے صرف، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی کلاس شروع کر رہے ہیں بس۔ جی بسم اللہ اولہ و آخرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ لوگوں نے اس پورے کورس میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اور بلکہ میری وجہ سے آپ لوگوں نے کافی سفر کیا ہے اور بہت زیادہ پریشانی اٹھائی ہے۔ میں اس حوالے سے آپ سب سے بڑی مدد خواہ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عند اللہ جو ہے وہ انسان جب بیمار ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بیماری۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مجھے آپ لوگ جو ہے وہ معذور سمجھیں اس حوالے سے، اور مجھے آپ واقعتاً آپ میرے حق میں دعا کریے گا، اور میں بھی یہ کہ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین اجر عطا فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الفعل المضارع المجزوم ہے۔ میں تھوڑا سا پہلے سمجھا دیتا ہوں آپ کو الفعل المضارع المجزوم ہوتا کیا ہے۔ مطلب یہ بھی آسان ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک فعل المضارع کی کائنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے منصوب پڑھا ہے نا، ویسے ہی ایک مجزوم ہوتا ہے کہ کچھ 4 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الفعل المضارع پہ لگتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے آخر میں جزم آتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، میں پہلے لکھ دیتا ہوں الفعل المضارع المجزوم، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ہیڈنگ یہ ہوگی الفعل المضارع المجزوم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا وہ تھا فعل المضارع المنصوب، اور منصوب میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہوتا یہ ہے آخر میں زبر آتی ہے، ٹھیک ہے؟
مثال کے طور پہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں ینسرو، ٹھیک ہے، ینسرو یہ نارمل ہے، یہ نارمل فعل مضارع ہے، ینسرو کہ جس کے آخر میں ایک پیش ہے، ٹھیک ہے، 4 حروف ہیں. جب آپ وہ لگاتے ہیں تو کوئی بھی فعل مضارع ہو اس کے اینڈ میں جزم آئے گا جسے ہم عربی میں سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے لم، لام میم زبر لم، ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے لام میم زبر لم. اور نمبر 2 ہے لما، ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ، میرے خیال میں یہ بولڈ ہوا ہے، نہیں بولڈ تو صحیح ہے، جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. لم، اس کے بعد پھر ہے لما. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اچھا اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ رک جائیں. ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی علینا، اب صحیح ہے، جی ٹھیک ہے، اب آ گئی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب دیکھیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے الفعل المضارع المجزوم، ٹھیک ہے، مجزوم جزم سے، ٹھیک ہے. فعل مضارع کی یہ وہ قسم ہے یعنی کہ کائنڈ آف پریزنٹ اور فیوچر ٹینس. آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا الفعل المضارع المنصوب. منصوب کا مطلب تھا کہ نارمل جو فعل مضارع ہوتا ہے جیسے ینصرو لے لیں آپ، یذهب ینصرو یفتح. جب ہم نے 4 حروف پڑھے تھے ان لن کئی اذن، وہ لگ جاتے ہیں تو آخر میں فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں زبر آ جاتی ہے. تو ان ینصرا، ٹھیک ہے نا، یا پھر لن ینصرا، یا پھر کئی ینصرا، یا پھر اذن ینصرا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہوگا یہ کہ فعل مضارع ہے، ہم 4 حروف لگائیں گے اس سے پہلے، اس کے بھی 4 حروف ہیں، 4 ورڈ سمجھ لیں آپ، 4 حروف ہیں. جب ہم وہ لگائیں گے تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا، یعنی کہ آخر میں فعل مضارع کے جزم آئے گا، سکون آئے گا، ٹھیک ہے. تو ایک ہے لم، دوسرا ہے لما، تیسرا ہے لام الامر کہلاتا ہے، لام الامر. اور چوتھا ہے لام النہی. لم، لما، لام الامر اور لام النہی. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ینصرو، ہی ہیلپس، ہے نا، سب کو پتا ہے. آپ نے اس میں لم لگا دیا. اچھا ان سب کے پہلے ہم میننگ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لم کا مطلب ہے نیور، ہرگز نہیں، سوری، ٹھیک ہے. لم کا مطلب ہے نیور، ہرگز نہیں. لما ابھی تک، ٹل ناؤ، ٹھیک ہے. اور لام الامر جو ہوتا ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لام الامر زیر کے ساتھ آئے گا، لینصر، ٹھیک ہے نا، وہ زیر کے ساتھ ہوگا. لام الامر کی شکل جو ہوتی ہے وہ لام سے لی لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ فعل مضارع میں اٹیچ ہوتا ہے، تو وہ لینصر بن جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ. لام الامر کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے سو دیٹ. اور لام النہی کا مطلب ہوتا ہے لام النہی جو ہوتی ہے اس میں آپ سمجھ لیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ ناٹ ٹو ڈو، ٹھیک ہے نا. سم تھنگ لا تنصر، ڈونٹ ہیلپ، تو اس کو آپ کہہ لیں، آپ ڈونٹ کہہ لیں، ڈونٹ، لام النہی، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہے لام سے لی ہے، مطلب لم کا مطلب ہو گیا نیور، لما کا مطلب ہوتا ہے ٹل ناؤ، ابھی تک. اور لام الامر جو میں نے لکھا نا، لام الامر یہ ہوتا ہے لام سے لی کی فارم میں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، ینصرو ہے
آپ نے لام سے لی لگایا اس میں، یہ بن جائے گا لینسر. ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. اچھا اب کیا ہے، میں پہلے لم لکھ رہا ہوں. ینسرو میں نے لم لگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا لم ینسر. لم ینسر. آپ لوگوں نے پہچاننا یہ ہوگا، ابھی آخری حرف پہ جزم آ گئی. اسی طریقے سے لما ینسر. لما ینسر، آخر میں جزم آ گئی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہوگا لم ہے، لمبا ہے. لام الامر کیسا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا لام سے لی کی فارم میں ہے وہ، تو وہ لام سے لی آ گیا اور آپ نے ینسر ساتھ لگا دیا. لینسر so that he helps. ٹھیک ہے، اور لا ینسر. لا ینسر ڈونٹ ہیلپ. لم ینسر he will never help، وہ کبھی مدد نہیں کرے گا. لما ینسر ابھی تک وہ مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ till now he will not help. لینسر so that اس کو چاہیے کہ وہ مدد کرے. لا ینسر مدد نہیں کرو. لا ینسر وہ مدد نہیں کرے. ٹھیک ہے نا، وہ مدد نہیں کرے گا، یہ آپ کہہ لیں. لا ینسر ہی شوڈ ناٹ ہیلپ کہہ لیں آپ، اس کو مدد نہیں کرنی چاہیے یہ، یا پھر یہ وہ مدد نہیں کرے، اس طرح کی میننگ آتی ہے یہ لا ینسر. تو یہ چار حروف ہیں، آپ صرف ذہن میں رکھیں. لم، لما، لام الامر اور لام النہی. اسے کہلاتا ہے یہ الفعل المضارع المجزوم. ٹھیک ہے نا، فعل مضارع کے آخر میں جزم آ جاتی ہے. تو ہم نے جو پڑھا فعل مضارع کی، آپ کو یاد ہوگا کہ فعل مضارع کی کچھ قسمیں ہم نے پڑھی تھی. فعل مضارع قریب، فعل مضارع بعید. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے فعل مضارع الفعل مضارع المنفی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فعل مضارع الاستفہامی، کوشچن والی، جس میں ہل، آ اور من، ما لگاتے ہیں ہم. پھر فعل مضارع ہم نے منصوب پڑھا کہ چار حروف ہیں، ان، لن، کئی، اذن. یہ چاروں حروف جو ہیں یہ فعل مضارع سے پہلے لگتے ہیں تو آخر میں زبر آتا ہے فعل مضارع کے، یعنی کہ فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ آج ہمارا یہ سبق جو ہے یہ ہے الفعل المضارع مجزوم. ہوتا یہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ جزم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی سبق ہم پڑھیں گے، ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب میں آپ سے کتاب شیئر کر رہا ہوں جس کے اندر ہم نے یہ لیسن پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. جی، یہ آ گیا جزم الفعل المضارع. ٹھیک ہے نا، جزم وہی. لم یحفظ خالد الدرس، خالد نے اپنا لیسن نہیں یاد کیا. دیکھیں آپ یہاں پہ لم لگا ہوا ہے تو یحفظ، آخر میں یحفظ. حفظہ یحفظ یہ ورب ہے. نارمل جب آپ نے اس میں لم لگایا تو اکارڈنگ ٹو دا رول لم کے لگنے کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں جزم آ گیا، یعنی کہ سکون آ گیا. لم یحفظ نہیں یاد کیا، خالد خالد نے، الدرسہ اپنا لیسن. لم تحضر التلمیذۃ البارحۃ. اچھا، حضر یحضر، حضر یحضر، حا، ضاد اور را، حضر یحضر، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. اچھا ایک سیکنڈ، میرے خیال میں کوئی انٹر ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اچھا جی. تو اب دیکھیں حضر یحضر کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. تو لم تحضر نہیں حاضر ہوئی، التلمیذۃ اسٹوڈنٹ کہہ لیں یا الطالبۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی اسٹوڈنٹ ہی کہیں گے ہم. ٹھیک ہے نا، یا پیوپل مطلب وہ شاگرد جو ہوتی ہے، شاگردہ.
تو لم تحضر التلمیذۃ یا پھر الطالبۃ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں اسٹوڈنٹ ہی ترجمہ کریں گے اس کا. البارحۃ لاسٹ نائٹ. البارحہ کہتے ہیں لاسٹ نائٹ کو. البارحہ لاسٹ نائٹ. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اسٹوڈنٹ طالبہ جو ہے وہ حاضر نہیں ہوئی کل رات کو. لم تکتب نہیں لکھا فاطمۃ علی الجداری. فاطمہ نہیں لکھتی کس پر؟ فاطمہ نہیں لکھتی جی علی الجداری آن دا وال. بالکل. لم یضرب محمود الحرۃ. محمود بلی کو نہیں مارتا. لم یضرب. ٹھیک ہے, محمود بلی کو بالکل بھی نہیں مارتا. لا تأکل, اب دیکھیں یہاں پہ لا آ گیا, یہ نہیں کھاؤ. ڈونٹ ایٹ وانت شبعان, جبکہ آپ, شبعان کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھرا ہوا, سیر ہوا ہوا. ٹھیک ہے نا, تو شبعان کا مطلب ہوتا ہے when you are full. لا تأکل, آپ ہرگز نہیں کھائیے. وانت شبعان, جبکہ آپ شبعان ہو, پیٹ بھرا ہوا ہو آپ کا. لا تکثر, زیادتی نہیں کریں. لا تکثر, کثرا یکثر سے. ٹھیک ہے نا, لا تکثر, آپ نہیں کثرت کریے. من الضحک, ہنسنے میں, یعنی کہ ہنسنے کی کثرت نہ کریے. لا تشرب بعد الجری. لا تشرب, ڈونٹ ڈرنک. بعد, آفٹر, جری, آفٹر واک, چلنے کے بعد یا دوڑنے کے بعد. اصل میں یہاں پہ جریو کا مطلب آئے گا بعد الجری. اصل میں یہ تھا جریو, بعد آ گیا اس لیے جری آ رہا ہے. بعد الجری, آفٹر رننگ, کیونکہ جرا یجری, آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا نا, تجری من تحتها الانہار, بہتا, فلو کرنا. تو اس میں دونوں چیزیں عرب استعمال کرتے ہیں. جرا یجری کا مطلب تیز چلنا بھی ہوتا ہے, اور جرا یجری کا مطلب تھوڑا سا بھاگنا بھی ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب یا تو تیز واک کر رہے ہوں یا تھوڑا سا بھاگ رہے ہوں تو لا تشرب, آپ ہرگز پانی نہیں پیجیے گا یا کچھ پیجیے گا نہیں. لا تصاحب کسلانا, صاحب یصاحب, صحبت اختیار کرنا, کمپنی, یعنی کسی کی صحبت میں, کمپنی میں رہنا. تو یہ کہہ رہے ہیں لا تصاحب, ہرگز صحبت اختیار نہ کریں. کسلانا, کسی سست انسان کی ہرگز آپ صحبت اختیار نہ کریں. ولا فاجرا, اور نہ کسی گناہگار کی اور برے کام کرنے والے کی, فاجر انسان کی اور سست انسان کی ہرگز ہرگز آپ کمپنی میں نہ رہیں. لا تصاحب کسلانا ولا فاجرا. اچھا جی, ان تأکل کثیرا, ان تأکل کثیرا تمرض, تمرض. ان تأکل, اگر تم کھاؤ گے, کثیرا, بہت زیادہ, تو تمرض, تم بیمار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ ایک مقولہ ہے اس لیے انہوں نے یہ ہمیں دکھایا ہے. ان تجتہد فی الدرس, یہ ان, اس کا مطلب ہے الف نون زیر ان, اگر, اف جسے آپ کہتے ہیں نا انگلش میں, یہ اگر ہے. ان تجتہد فی الدرس, اگر تم محنت کرو گے, فی الدرس, اپنے دروس میں, اپنے لیسن میں, تنجح فی الامتحانی, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے امتحان میں. ان تجتہد فی الدرس, اگر تم محنت کرو گے درس میں, تو تمنح فی الامتحانی, تنجح فی الامتحانی, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے امتحان میں. ان تسافر, اسافر معک, ان تسافر, اگر تم سفر کرو گے, یعنی کہ جرنی, if you will go for the journey, اگر آپ کہیں سفر پہ جاؤ گے, اسافر معک, تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا. یہ اردو والا سفر ہے, میں بھی آپ کے ساتھ اس جرنی میں شامل ہو جاؤں گا. ان تسافر اسافر معک, ٹھیک ہے نا, اگر تم سفر کرو گے, اگر تم جرنی پہ جاؤ گے, تو میں بھی تمہارے ساتھ جرنی پہ جاؤں گا, سفر میں بھی کروں گا تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جزم الفعل المضارع. آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ملے گا. جب یہ ذہن میں رکھیے گا, لم, لما, لام الامر, لام النہی, یہ چاروں چیزیں آپ کو
بیٹھ کے تھوڑی سی یعنی کہ یاد کرنی پڑیں گی، اور کسی بھی ورب کے ساتھ اس کو لگائیے گا تو اس کی میننگ آئے گی نیور، لم کی. اور جیسے میں نے بتایا لما قرآن مجید میں آئے تھے قالت الاعراب آمنا، یہ گاؤں کے بدو لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم لم تؤمنوا تم ایمان لے کے نہیں آئے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. تو اس میں دیکھیں لم کا بھی ہے، قل لم تؤمنوا تم ہرگز ایمان لے کے نہیں آئے ہو، اور ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ایمان ابھی تک، ٹل ناؤ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہ ہے. اور لام الامر کا میں نے آپ کو بتایا نا، تو یہ لام سے لینصرو، ٹھیک ہے نا. اور ہم قرآن مجید میں اور بہت سی جگہوں پہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو میں آپ کو انڈیکیٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ لام الامر ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ نہ کرے. ہی شوڈ ناٹ ڈو دس، ٹھیک ہے نا، یا ہی شوڈ ڈو دس. لینصر کا مطلب ہوگا ہی شوڈ ہیلپ. یہ جو لام سے لی ہے نا یہ لام الامر میں، اس میں شوڈ کے معنی آتے ہیں، اس کو ایسا کرنا چاہیے جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے. لیذهب، ٹھیک ہے نا، چاہیے کہ وہ جائے. لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے. لیاکل چاہیے کہ وہ کھائے. لیشرب چاہیے کہ وہ پیے، اس کو چاہیے کہ وہ پیے لائک دس، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے لام الامر. لام النہی میں نے آپ کو بتایا ڈونٹ کے معنی میں آتا ہے. لا تأکل، لا تشرب، اسے ہم لام النہی کہتے ہیں. اور اس کے اندر آپ سے کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یو شوڈ ناٹ ڈرنک. اگر میں آپ سے کہتا ہوں لا تشرب تو اس کے اندر ایک طلب ہے، اس کے اندر ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو جس کے اندر ریکوائرمنٹ ہو یہ ہوتا ہے لام النہی، کہ جو آپ کو کسی چیز سے منع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ اسے ہم لام النہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے ہم نیچے چلتے ہیں سوال جواب پر، اور اس کے بعد پھر ہم جی. سر ایک کوشچن تھا، یہ جو لاسٹ جو آپ نے لاسٹ سینٹنس میں کہاں پہ یوز ہوا ہے یہ جو ہے فعل مضارع المجزوم، جی جو لاسٹ سینٹنس ان انتصافر اسافر معاک، ہاں اچھا میں دیکھیں اس میں یہ، کہاں پہ یوز ہوا ہے؟ ہاں دیکھیں یہ اس میں انہوں نے ایک ایکسٹرا لفظ دیا ہے ان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی وہی حکم ہے، ان بھی ایسا لفظ ہے. اچھا یہ اس میں آخر میں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو قاعدہ ابھی نہیں بتایا. یہ ان جو ہے نا یہ اف ہے اگر. ایک منٹ رکیں، یہ دیکھیں ایک منٹ، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں فعل مضارع سے پہلے اگر جزم دینے والے کوئی حرف آ جائیں تو فعل مضارع کے آخر میں جزم دے دیتے ہیں. اور جزم دینے والے حروف یہ ہیں لم، لا، ان. لم اور لا اچھا لم اور لا کیا کرتے ہیں، ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور ان دو فعلوں کو جزم دیتا ہے. اچھا دیکھیں یہ ہمارے بعد کا ٹاپک ہوتا ہے، اسی لیے ہم جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ساتھ مرج کر دیا اس کو. دیکھیں لم یحضر زید، ٹھیک ہے نا. لم حرف نفی جزم ہو گیا، یحضر فعل مضارع ہو گیا. اچھا این یجتہد شاہد ینجح، یہ کہہ رہے ہیں ان جو آتا ہے نا یہ دو فعلوں کو ایک ساتھ وہ کرتا ہے. این یجتہد شاہد ینجح، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد دیکھیں ہاں یہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں لم اور لا اور لام الامر انہوں نے لمہ نہیں پڑھایا ہوا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لم، لمہ، لام الامر اور لام النہی یہ چار ہیں جزم دینے والے. اور آف کورس ہم نے ایک ہی ورب کی بات کی تھی، انہوں نے اس کے ایک سٹیپ ہمیں آگے بتایا کہ یہ ان بھی ہے. ان کیا کرتا ہے، ان میں اور ان چاروں میں کیا فرق ہے. ان جو ہے وہ ڈبل دو وربس کو جزم ایک ساتھ دیتا ہے. ایک ہی سینٹنس میں دو وربز آ رہے ہوں گے تو ان کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ان آئے گا تو دونوں پر جزم آئے گی. یہ اس کی مثال تھی، ٹھیک ہے نا. یہ والی مثال جو ہم نے ابھی پڑھی، ان تسافر اسافر معک، ان تجتہد پہلا ورب آیا دیکھیں تو ان کی وجہ سے پہلا ہوا، پھر درسی تنجح یہ دوسرا ورب آ گیا. اب دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں پہلے ان تأکل اگر تم کھاؤ گے، کثیرن زیادہ، تمرض بیمار ہو جاؤ گے.
تو یہ ان جو ہوتا ہے یہ ایک ساتھ دو وربس کو دیتا ہے جزم، باقی جو چار میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہ ایک ورب کو جزم دیں گے اور اس کے آگے ان کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انہوں نے ایک ورب کو جزم دے دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ اگر کوئی ورب آ رہا ہے تو وہ اس کو بھی چھڑیں گے، نہیں، جن کے ساتھ وہ اٹیچ ہوں گے جن وربس کے ساتھ صرف ان کو امپیکٹ دیں گے. ٹھیک ہے نا. باقی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کیا کرتا ہے، دو فعلوں کو مجزوم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم لم، لما، لام الامر اور لام النہی پڑھاتے ہیں تاکہ پھر اس کی پریکٹس ہو جائے. آگے جا کے پھر اس کے بعد پھر یہ ان کی بحث آتی ہے اور اس کے اندر کچھ اور بھی ایکسیپشنز آتی ہیں اس لیے. لیکن یہاں پہ انہوں نے کیونکہ ایک کتاب کا طرز لے کے چل رہے ہیں تو ہم یہ یاد کر لیتے ہیں کہ نمبر ایک، فعل و مضارع کو مجزوم کرنے والے کون کون سے حروف ہیں. آپ لام ایک، نمبر ایک، نمبر وہ چار ہیں، لم، لما، لام الامر، لام النہی. اور ہم اس میں لکھ لیں گے کہ یہ ایک فعل کو جزم دیتے ہیں جو ان کے بعد آتا ہے. اور ایک اور حرف ہے وہ ہے ان، جس کا ترجمہ ہے اگر، اف. اور یہ کیا کرتا ہے، یہ اب جس سینٹینس میں آتا ہے تو اس میں تقریباً جو بھی دو وربوں، تین وربوں، دو ویسے یوزلی دو ہی ہوتے ہیں صرف، تو یہ ایک کے بجائے دونوں افعال کو جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قاعدے کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. اچھا، هل حفظ خالد الدرس، هل حفظ خالد الدرس، کیا خالد نے لیسن یاد کیا. لم يحفظ خالد الدرس، یہ ہوگا پریزنٹ ٹینس کے ساتھ. ما حفظ خالد الدرس. اچھا دیکھیں، لم کی ایک اور آپ ذہن میں رکھیے گا. لم کیا کرتا ہے، لم داخل تو ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس کے اوپر، لیکن لم کی میننگ جو ہے نا وہ پاسٹ ٹینس میں چلی جاتی ہے. اس نے یاد نہیں کیا، اس نے پانی نہیں پیا، اس نے کھانا ہرگز نہیں کھایا. اور اس کے اندر ہرگز کا مفہوم بھی آتا ہے. لم کے اندر ہوتا ہے شدت ہوتی ہے. ما اور لم میں آپ کو فرق یہ ہوگا، ما حفظ خالد الدرس، خالد نے درس یاد نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں ما میں اور لم میں فرق کیا ہے. جب لم آیا نا تو آپ کو اس کی شدت کا احساس ہوگا کہ خالد نے ذرہ برابر بھی کچھ یاد نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت بھی یاد نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں انہوں نے لم کا استعمال کیا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے نا. تو ذرہ برابر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے، اللہ پاک نے کچھ جنا ہو یا اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نکلے ہوں. ولم یولد، اور نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی. تو یہ لم شدت کے لیے آتا ہے. کسی چیز کی نیگیٹیوٹی کے اندر شدت اور ایکسٹریم آپ کو لگانی ہو، ذرہ برابر بھی ایسا نہیں ہوا تو آپ لم کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نارمل ہو، ہاں بھی ایسا نہیں ہوا ہے، تو ماں کا استعمال کرتے ہیں. پریزنٹ ٹینس میں ہم لا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. لم کے اندر کافی شدت ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی، لم یلد ولم یولد، ذرہ برابر بھی نہیں، ہرگز نہیں. اور ماں جو ہے وہ ایک نارمل نگیشن ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اس نے یاد نہیں کیا. لم یحفظ کا مطلب ہے اس نے چھوا بھی نہیں ہے، سمجھ لیں آپ. تو کبھی بھی آپ کو کوئی نیگیٹیوٹی میں عربی زبان کے اندر آپ کو شدت لانی ہو، آپ اس میں لم لگائیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا جہاں جہاں یہ لم آیا ہے تو اب اس کے بعد آپ کو خود ترجمے کا احساس ہوگا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لم یلد کہا ہے، یا جہاں جہاں لم یوز کیا ہوا ہے پہچان جائیے گا یہاں پر بہت ہی شدت کے ساتھ کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے لم کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. هل حضرت التلمیذۃ البارحہ، کیا آئی تھی اسٹوڈنٹ لاسٹ نائٹ. لم تحضر التلمیذۃ البارحہ، اور یہ لم تحضر یہ آپ کو پتا ہے پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہے. اور ما حضرت التلمیذۃ البارحہ یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہے. یعنی کہ اگر سوال پاسٹ ٹینس سے دیا ہے تو جواب بھی پاسٹ ٹینس سے بھی ہو سکتا ہے اور لم لگا کے پریزنٹ ٹینس سے بھی ہو سکتا ہے. لم لگا کے پریزنٹ ٹینس سے کریں گے تو میننگ پاسٹ ہی میں آئے گی. یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے.
हल कतबत फातिमतु अलल जिदारी, लम तक्तुब फातिमतु अलल जिदारी, या मा कतबत फातिमतु अलल जिदारी। अभी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को और ये वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है। हल ज़रबा महमूदुन अल हिर्रा, क्या महमूद ने बिल्ली को मारा। लम यज़रिब महमूदुन अल हिर्रा, या फिर मा ज़रबा महमूदुन अल हिर्रा। ठीक है, ये भी वही है, लम और मा एक साथ। हल ताकुलु व अंत शबआन, क्या तुम खाते हो जबकि तुम पेट भरा हुआ होता है तुम्हारा। ला आकुलु व अना शबआन, मा आकुलु व अना जाइउन। ठीक है ना, ये मा आकुलु मैं नहीं खाता, मा आकुलु व अना जाइउन, ये इन्नमा लिखा हुआ है शायद। अच्छा, इन्नमा आकुलु व अना जाइउन। अच्छा, ये पूरा जुमला इन्होंने एक लिखा है, सॉरी। ला आकुलु मैं नहीं खाता, व अना शबआन जबकि मैं शबआन हूँ, पेट भरा हुआ हूँ। इन्नमा आकुलु वे बल्कि मैं, जबकि मैं, whereas I eat आकुलु व अना जाइउन जबकि मैं भूखा होता हूँ। ठीक है, हम आगे देखते हैं आगे क्या है जी। हल तुक्सिरु मिनज़ ज़हकी, क्या आप ज्यादा हंसते हैं। ला उक्सिरु मिनज़ ज़हकी, मैं कसरत नहीं करता हंसने में। लिअन्ना, लिअन्ना का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। लिअन्ना का मतलब क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि। कसरत ज़हकी, क्योंकि ज्यादा हंसना। कसरत ज़हकी, ज्यादा हंसना। तुमीतुल क़ल्बा, दिल को मुर्दा कर देता है, दिल को मार देता है। माता यमीतु, ये वर्ब है। माता, मीम अलिफ जबर मा और ता जबर ता, माता, ये गोल ता नहीं है, नॉर्मल ता है। माता ही डाइड, यमीतु ही डाइज। माता पास्ट है, यमीतु प्रेजेंट है, उससे उन्होंने लिखा है तुमीतुल क़ल्बा। लिअन्न कसरत ज़हकी, क्योंकि ज्यादा हंसना, तुमीतुल क़ल्बा, दिल को मार देता है। ठीक है जी। हल तुसाहिब, हल तुसाहिबु कसलानन, क्या आप सुस्त इंसान की सोबत में रहते हैं। ला उसाहिबु कसलानन वला फाजिरन, मैं कंपनी में नहीं रहता, आई डोंट, मैं सोबत में नहीं रहता, मैं अपना साहिब नहीं बनाता। ला उसाहिबु कसलानन वला फाजिरन, ना फाजिर इंसान ना सुस्त इंसान। मादा तफअलु इन यजुर का ज़ईफुन, आप क्या करेंगे। इन यजुर का, अगर आपकी जियारत करे, ज़ईफुन मेहमान, अगर आपके यहाँ मेहमान आए तो आप क्या करेंगे। इन यजुरनी ज़ईफुन, अगर मेहमान आया मेरे पास, इफ द गेस्ट विजिटेड मी। इन यजुरनी ज़ईफुन, अगर मुझे मिलने के लिए ज़ईफुन आया, मेहमान आया। उकरिमहु, मैं उसका इकराम करूंगा, मैं उसकी मेहमान नवाजी करूंगा। ई यजुरनी, अगर मेरी जियारत की, किसने मुझसे मिलने आया, कोई, कौन, ज़ईफुन मेहमान, तो क्या करूंगा मैं। उकरिमहु, मैं उसकी इज्जत करूंगा, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा, मैं उसकी यानी कि जियाफत, मेहमान नवाजी करूंगा। हल तशरबुल माअ बअदल जरही वल लअबी, हल तशरबुल माआ, क्या आप पानी पीते हैं। बादल जरही, आफ्टर फास्ट वॉक, या आफ्टर, आप कह सकते हैं आफ्टर जॉगिंग, आफ्टर जॉग। वल्लाबी, और वल्लाइबी, और आप खेलते हैं। नहीं, खेलने के बाद, दौड़ने के बाद और खेलने के बाद क्या आप पानी पीते हैं। ला अशरबुल माअ बादल जरही वल्लाइबी, मैं नहीं पानी पीता दौड़ने के और खेलने के बाद। मा हुआ ज़ररु कसरतिल मज़ाही, मा हुआ ज़ररु,
व्हाट इज द हार्म, क्या नुकसान है, मा हुआ ज़रूर कसरतिल मज़ाही, ज्यादा हंसी मजाक करने का के क्या 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 नुकसान है। कसरतुल मज़ाही तजलिबुल अदावता, ज्यादा मजाक, ज्यादा हंसी मजाक, तजलिबुल अदावता, अदावत को जन्म देता है, दुश्मनी पैदा कर देता है। ठीक है ना। असल में तजलिबू का मतलब होता है हासिल होना, तो क्या मतलब है, ज़्यादा मजाक करने से दुश्मनी हासिल होती है। ठीक है ना। तो तजलिबुल अदावता, ज़्यादा हंसी मजाक, उससे क्या हासिल होता है, उससे दुश्मनी हासिल होती है। और मुख्तलिफ बातें इंसान करता है, हंसी मजाक करता है, तो उसके अंदर अचानक कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है कि जो कि शर्मिंदगी का बायस होती है, और उससे लोगों में अदावत, बुग़्ज़, नफ़रत पैदा हो जाती है। ठीक है। तो ये आप लोगों का लेसन था। ये कह रहे हैं आपसे उक्तुब अल हरूफ अल जाजिमा फिर दरसिल माजी। आप पहले, सबसे पहले जो अभी लेसन आपने पढ़ा है उसमें से आप हरूफ जाजिमा लिख दें सारे मीनिंग के साथ। फिर कह रहे हैं ये उक्तुब अल अफ़आल अल मुज़ारिआ मजजूमा फिर दरसिल माजी। इस लेसन के अंदर फ़ेले मुज़ारे मजजूम आए हुए हैं, आप उनको इंडिकेट कर दें। मिसाल के तौर पे उसमें लिखा है ना, लम यहफज़, ये लिखते हैं। लम तहजुर, ये लिख दें। इस तरीके से और जितने भी आए हुए हैं आप उनको लिख दें। नंबर 3, उक्तुबिल फ़ाइल, जो डूअर्स आए हैं इसके अंदर वो भी लिख दें। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं तर्जिम बिल उर्दिया वक्तुबिल फ़ेल मुज़ारे अल मज़ूम। आप उर्दू में तर्जुमा करिए इसका और फ़ेल मुज़ारे मज़ूम लिखें इसके अंदर। ठीक है। ये मैं आपको अभी जानबूझ के नहीं करवा रहा, आपने खुद करना है। और तर्जिम बिल अरबिया, इसके अंदर भी आप क्या करें, अरबी में तर्जुमा करें और उसके बाद फ़ेल मुज़ारे मज़ूम लिखें। ठीक है ना। ये दोनों काम देखें आपने करने हैं। और वो जो पिछला काम था देखें वो भी बाकी है। आप लोग चाहें तो आज, अगर आपको आज तो खैर मौका नहीं मिलेगा शायद, या जिन लोगों को आज मौका मिलता है वो आज थोड़ा सा बैठ के कर लें, पिछला काम भी, पिछले लेसन का काम भी और ये वाला काम भी। और कल आपके पास गैप है, कल हमारी क्लास नहीं होगी, मैंने इसीलिए आज क्लास लिया ताकि मैं कल, एक हमारी बड़ी ज़रूरी कमिटमेंट है, तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। कल आप बैठ के इस काम को मुकम्मल कर लीजिएगा और परसों फिर जो है वो आप मुझे परसों सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है ना। आपके पास कल का भी दिन पूरा होगा, परसों का भी पूरा दिन होगा, रात तक आप सबमिट कर दीजिएगा। तो होगा ये कि अभी ताज़ा ताज़ा है तो आपसे ये इंशाल्लाह हो भी जाएगा और आप आराम से इसको कर भी लेंगे। और जहाँ कहीं अगर आप फंसते हैं, जहाँ कहीं आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, तो देखें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। आप मुझे पर्सनल पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप चाहें तो ग्रुप पे भी कर सकते हैं। ऑडियो में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो उसमें होगा ये कि मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में आगे आगे पीछे जब भी मैं उसको सुनूंगा मैं फ़ौरन आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है ना। तो ये दो काम मैं खुद आपको दे रहा हूँ और इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है। बल्कि ये दो, ये पूरा, ये जितने भी है ना, ये सारे काम करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 छोड़ दें। ठीक है। सवाल नंबर 1 करें, सवाल नंबर 2 करें, सवाल नंबर 4 करें और सवाल नंबर 5 करें। सवाल नंबर 3 को सिर्फ स्किप कर दें, बाकी 1, 2, 4, 5 ये सारे आप लोग करें और बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप कल या परसों में इसको करके मुझे दिखाएं। और सबसे बेहतर ये होगा, पहले आप, इससे पहले वाला जो लेसन हमने पढ़ा था अल-फ़ेरुल मुज़ारे अल मंसूब, उसके तो हमने पूरा तर्जुमा भी हम लोगों ने आपस में मिल के किया था, तो उसमें हम फिर आगे कोई लेसन पढ़ नहीं सके थे। तो इसीलिए मैंने तजुर्बा ये हुआ कि एक मरतबा जब ट्रांसलेशन हो गई तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हमें आगे पढ़ना है असल में, इसलिए हम थोड़ा सा आगे ज़रा पढ़ के और मैं ये ट्रांसलेशन का टास्क आप लोगों को देता हूँ। और मैंने आपको बताया ना कि फैसिलिटेशन क्या होगी सबसे अहम, कि अगर आप कहीं कोई आपको सेंटेंस में बहुत परेशानी हो रही हो या फिर नॉर्मली अगर आपको परेशानी भी हो रही हो, तब भी आप मुझे एक ऑडियो कर दें, सर इसका तर्जुमा क्या होगा, क्योंकि आपको सारी वोकैबुलरी भी इन लोगों ने दी हुई है। ठीक है। देखें ये सारे अलमानी अल कलिमात अगले पेज पे आप लोगों को दिए होंगे, ये देखें, ये देखें,
یہ جتنے بھی چیزیں دی ہوئی ہیں انہوں نے ان کے سارے معنی اور کلمات آپ نے دیا ہوئے ہیں. آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور آرام سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ذرا پلیز کر لیجیے گا. اچھا آئیے ایک اور چیز پڑھتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ فعل مضارع منصوب بھی پڑھ لیا, مجزوم بھی پڑھ لیا. اچھا ایک منٹ, یہ کون ہے بھائی؟ 2 participants waiting, بہت معذرت ہے بھائی. ویو, ایک منٹ. جی 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 پلیز, جی پلیز کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سلمان بھی کچھ کہہ رہے تھے ایک آپ؟ سوال ہے اس میں, جی جی ایک پلیز. سوال ہے اس میں. جی جی جب ہم لم استعمال کرتے ہیں, جی جیسے لم يحفظ لم يحفظ خالدا درس, تو جی اس جی کا ترجمہ مضارع میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ خالد درس سبق یاد نہیں کرے گا, بالکل یاد نہیں کرے گا. نہیں, میں کو بتایا لم لگنے کے بعد ترجمہ پاس میں ہوتا ہے. لم کی نشانی سب سے بڑی یہی ہے, یاد رکھیے گا کہ لم ہم لگاتے تو پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا ترجمہ اچھا پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے. اچھا, اچھا یہ جیسے جزم الفعل المضارع جی مضارع جی ہی کے انڈر آئے گا ہیڈنگ میں, جی لیکن یہ جی جی, پاسٹ میں لیکن آئے گا. اس کی پاسٹ کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے آپ. کوئی کام اس نے نہیں کیا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر جملہ اس طرح ہو کہ خالد درس یاد نہیں کرے گا, تو وہ اس کی ترتیب کیسے بنے گی؟ ذرا اس میں فرق آپ سمجھنے کی اس میں ضرورت آپ لم نہیں لگائیں گے, اس میں آپ لا لگائیں گے. ہے. اچھا ہاں, لا يحفظ خالد الدرس. اچھا, یاد نہیں کرے گا. ٹھیک ہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع دونوں ٹینسز کو کور کرتا ہے نا, پریزنٹ کو بھی اور فیوچر کو بھی. جی. تو لا يحفظ خالد الدرس, خالد نہیں یاد کرے گا اپنا لیسن. آپ اس میں لا لگائیں گے. جب آپ نے لم لگا دیا نا, تو اس لم نے 2 کام کیے. ایک تو شدت آ گئی اس کے اندر, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اچھا اور دوسری چیز کیا آئی, دوسری چیز یہ آئی کہ اس کے معنی پاس میں چلے گئے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, اور اس کے بعد پھر آپ آرام سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں, ہم ایک کام کر رہے ہیں, اب ہم پڑھ رہے ہیں ایک اور ٹاپک ہے, اس کا نام ہے افعال التفضیل. افضل التفضیل ہے, نہیں افعال التفضیل. چلیں, آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگریز. بڑا آسان ٹاپک ہے یہ, ہے نا. مثال کے طور پہ ٹال, ٹالر, ٹالسٹ. بیوٹیفل, مور بیوٹیفل, موسٹ بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا. عربی زبان میں کیا ہوتا ہے, عربی زبان میں ایسا کوئی بھی ہوگا معاملہ, وہ ایک پیٹرن ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. اس پیٹرن کے نام ہے افعلو. افعلو پیٹرن ہے, یعنی کہ کوئی بھی کوالٹی آئے گی, ابھی آپ دیکھیے گا, میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اسی پیٹرن پہ آئیں گے, کمپیریٹیو بھی اسی پہ آئے گا, سپرلیٹیو بھی اس پہ آئے گا. کیسے آئے گا میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں افعلو, یہ آ گیا افعلو. ٹھیک ہے نا, یہ ایک پیٹرن آپ کے پاس آ گیا. اب مثال کے طور پہ میں نے کہا خالد محمد سے لمبا ہے. ٹھیک ہے نا, میں لکھوں گا سب سے پہلے خالد, ٹھیک ہے, خالد مجھے لکھنا ہے. اور لمبے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ طویل. طویل. طویل بولتے ہیں. تو آپ افعلو کے اوپر, افعلو پیٹرن پہ طویل کیا بنے گا؟ اطول. جی شاباش, اطولو, اطولو. ٹھیک ہے, اطولو, افعلو کے پیٹرن پر اطولو. خالد, سوری یہ تو لام زبر, لام زبر لا آ گیا, بس یہ آئے گا. خالد اطولو, کس سے بڑا ہے وہ؟
मोहम्मद से, मिन लगा दें, मीम नून जेर मिन, सॉरी मिन मुहम्मदिन, मिन की वजह से आपको पता है मोहम्मदिन आएगा क्योंकि हरूफुल जार्रा आ गया ना, तो आपको आप मोहम्मद लिखेंगे लेकिन ज़ेर के साथ लिखेंगे, मिन मुहम्मदिन, ठीक है ना, तो इसके नीचे 2 ज़ेर आएंगी। अच्छा आप देखें सामने कि खालिदुन अतवलु मिन मुहम्मदिन, आप याद रखिएगा खालिद इज टॉलर देन मोहम्मद, ठीक है। अगर ये हरूफुल जार्रा ये मिन नहीं हटा देना आप, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। मिसाल के तौर पे दोबारा ये सेंटेंस लूंगा मैं, खालिदुन पैटर्न यही रहेगा, खालिदुन अतवलु, ठीक है, खालिदुन अतवलु अफअलु के पैटर्न पर, अतवलु तालिबिन, तालिबिन अतवलु तालिबिन, सॉरी ठीक है, आगे 2 ज़ेर हैं, अतवलु तालिबिन फिल फसली, खालिदुन अतवलु तालिबिन फिल फसली, ठीक है ना। खालिद इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो जब आपने ये इसे हम कहते हैं अफ़अलु तफजील, और इसको इस्मु तफजील भी कहते हैं। इस्मु तफजील फजीलत से, कि भाई किसी को किसी पर बरतरी है, वही ना कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, तो किसी को किसी के ऊपर कोई फजीलत हासिल है, तो खालिद क्या है, अतवलु तालिब है। अगर ये जितने भी आएंगे ना, ये अफजल तफजील इस्मु तफजील जितने भी आएंगे, ये आप मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कबीर, कबीरुन, तो इसमें अफ़अलु का पैटर्न क्या बनेगा, अकबर, अकबरू, अल्लाहु अकबरू, अल्लाह ताला इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ताला से बड़ा और कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जमीलुन क्या बनेगा, जल्दी से बताएं, अजमलु, 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 बिल्कुल। अच्छा इसी तरीके से समीनुन मतलब मोटा, क्या बनेगा इसका, असमनु, अस्माउ, असमनु नाम है, नून है, असमनु, ठीक है। इसी तरीके से सगीरुन क्या बनेगा, असगरु, असगरु, एक्सीलेंट, असगरु ये होता है। और मैंने आपको बताया ना, अगर आपने असगरु के साथ आगे मिन लगा दिया तो वो कंपैरेटिव है, असगरु मिन, अकबरु मिन, ठीक है ना, अतवलु मिन, असमनु मिन, आपने इन के साथ अगर मिन का इजाफा किया तो कंपैरेटिव है, अगर आपने मिन नहीं लगाया तो सुपरलेटिव हो जाएगी। बस ये है, पैटर्न यही रहेगा, आपने अफ़अलु का पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है ना, अफ़अलु पैटर्न कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए। आइए अब हम अपना लेसन पढ़ते हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मजा आएगा लेसन पढ़ने में, ठीक है। मैं सेंटेंस पढ़ लूंगा ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, तर्जुमा आप लोग करेंगे एक एक करके। हादा शारिउन तवीलुन, जी फवाद भाई। ये सड़क लंबी है, ठीक है, वज़ाका शारिउन तवीलुन अयज़न, जी सुलेमान भाई। लेकिन वो सड़क उससे भी ज्यादा लंबी है, नहीं वो सड़क नहीं, वो सड़क वो भी लंबी है, जी जज़ाकल्लाह फवाद भाई, शारिउन तवीलुन अयज़न है ना, वज़ाका एंड दैट इज द शारिउन तवीलुन अयज़न, और वो भी एक तवील सड़क है, जज़ाकल्लाह। तो इसके अंदर उससे ज्यादा कंपैरिजन नहीं आया अभी, आप देखिएगा अफ़अलु पैटर्न पर आएगा कंपैरिजन।
लाकिन हादा अतवलु मिन ज़ाका। अब आया कंपैरिजन, लाकिन हादा बट दिस वन अतवलु इज टॉलर, या हाँ टॉलर कह लें आप, उससे या ज्यादा लॉन्गर लंबी। कह लें, मिन ज़ाका, लॉन्गर है ना, लेकिन ये उससे ज्यादा लंबी है। ठीक है। अच्छा जी, हाज़िही शजरतुन तवीलतुन, अब ये फीमेल आ गया। हाज़िही शजरतुन तवीलतुन, जी अलीना क्या मतलब है? This tree is tallest. टॉलिस्ट तो नहीं कहेंगे आप, कैसे कहेंगे टॉलिस्ट? तवीलतुन, Tall. टॉल बस। हाज़िही शजरतुन तवीलतुन, क्योंकि शजरा फीमेल है इसलिए उसके साथ ता लगा हुआ है। जो भी अफालू के पैटर्न पर आएगा वो कंपैरेटिव वो सुपरलेटिव। जो अफ़अलू के पैटर्न पर आएगा ना तब आएगा वो। पैटर्न आपको दे दिया मैंने, वो है पैटर्न का नाम है अफ़अलू। इस पैटर्न पे जो आएगा ना उसको आप करोगे, वो कंपैरेटिव और वो सुपरलेटिव। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होगा। जब उसके साथ हुरूफ जर आएगा तो वो कंपैरेटिव होगा, अगर हुरूफ जर नहीं आया तो सुपरलेटिव होगा। ठीक है। अच्छा जी, वतिल का शजरतुन तवीलतुन अयदन, और वो दरख्त जो है वो भी लंबा है। लाकिन हाज़िही अतवलु मिन तिलका, जी मिस फौजिया, लाकिन हाज़िही अतवलु मिन तिलका, लाकिन हाज़िही, लेकिन ये जो है अतवलु है, लॉन्गर है, मिन तिलका, उससे। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से देखें, हाज़िही गुरफतुन कबीरतुन व तिलका गुरफतुन कबीरतुन, ठीक है ना, ये भी बड़ा कमरा है वो भी बड़ा कमरा है। लाकिन हाज़िही अकबरु मिन तिलका, लेकिन ये जो है वो उससे बड़ा है। हाज़िही साअतुन सगीरतुन व तिलका साअतुन सगीरतुन, ये भी छोटी घड़ी है वो भी छोटी घड़ी है। लाकिन हाज़िही असगरु मिन तिलका, लेकिन ये उससे ज़्यादा छोटी है। अल हिसानु सरीउन फिल जरी, अल हिसानु सरीउन फिल जरी, जी फरीदा बताइएगा क्या मतलब है इसका, आप बता सकती हैं फरीदा? अल हिसानु सरीउन फिल जरी क्या मतलब है? अमल आप बता सकती हैं? अल हिसानु सरीउन फिल जरी, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा अच्छा, सफरुल्लाह शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है जी, सलमान भी आप बता दें। अल हिसानु सरीउन फिल जरी, हाँ घोड़ा दौड़ने में तेज है। माशाल्लाह। वल जमलु सरीउन फिल जरी, ठीक है ना। और ऊंट 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 अ, भी तेज, ऊंट ऊंट दौड़ दौड़ने में तेज है, ठीक है ना, ऊंट भी ऊंट दौड़ने भी में तेज है। दौड़ने में तेज है, लाकिन अल हिसाना असरउ, लेकिन घोड़ा तेज है, घोड़ा ज्यादा तेज है, घोड़ा ज्यादा फास्टर। तेज है। लाकिन अल हिसाना असरउ, असरा हूँ। बट एक्चुअली द हॉर्स इज द फास्टर। ठीक है ना। अब बारी है उनकी, अपना फवाद भाई की है। अज़्ज़ुबाबु ज़ईफ़ुन लाकिन अल बऊज़ अज़अफ़ु, अब बोला ज़ुबाब किसे कहते हैं? बुजुर्ग को, नहीं नहीं नहीं, ज़ुबाब कहते हैं मक्खी को, मक्खी को। मक्खी को, ठीक है ना। अज़्ज़ुबाबु अच्छा, ज़ईफ़ुन लाकिन अल बऊज़ अज़अफ़ु, क्या मतलब होगा? लेकिन मक्खी जो ज़ईफ है, ज़ईफ का क्या मतलब है कि वीक, कमजोर है। हाँ, ठीक, कमजोर है। हाँ, जी लेकिन अल अल बुऊज बुऊज अस अफू, जी। अच्छा इधर, लेकिन 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 वो दूसरी वो वाली वो वाली मक्खी ज्यादा कमजोर है। असल में ये बऊज़ जो है ना, बऊज़ा, बऊज़ कहते हैं, हम्म, ध्यान में रखिएगा, कुरान मजीद में सूरह बकरा में है। बऊज़ कहते हैं मच्छर को, और मच्छर मच्छर, ठीक है ना। तो जुबाब लेकिन जो, मच्छर ज्यादा कमजोर है। हाँ लेकिन मच्छर ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है ना। तो हम्म, जुबाब जो है वो तो यानी कि जो मक्खी है वो तो कमज़ोर है, लेकिन मच्छर ज़्यादा कमज़ोर है। सदीक़ी हम्म। आलिमुन लाकिन न उस्तादी आलमु, क्या मतलब है? मेरा दोस्त जो है वो आलिम है, यानी हाँ नॉलेजेबल है, हाँ
لیکن استاد اس سے زیادہ نالجبل. لیکن میرے ٹیچر جو ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں, ان کے پاس زیادہ علم ہے. بالکل مائی ٹیچر ہے نا, استادی, جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھیں آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں, یہ آپ لوگ اس کو ایک مرتبہ پڑھیے گا انشاءاللہ. لیکن اور سعد بھائی اس میں جی جو آخری جیسے سینٹینس ہے اس میں وہ کمپیریٹیو کا کوئی لفظ نہیں آ رہا, کہاں ہے, جیسے من استاذی یا دیکھیں جب اس جیسے کو مطلب, صدیقی عالم, ہاں ایک سیکنڈ میرا ایک سیکنڈ, دوست عالم ہے ہاں لیکن نہ استاذی عالم. ایک سیکنڈ ہو گیا جی. صدیق کی عالم لیکن استاذی اعلم, بٹ مائی ٹیچر نوز مور. آپ اس میں کہہ لیں, بعض جگہوں پہ دیکھیں آپ کو نا سینٹینس سے پہچاننا پڑے گا کہ انہوں یہ نے, عالم اور عالم کا فرق ہے. نمبر ایک دیکھیں, اس کے علاوہ اپنے دوست کو اپنے استاد سے کمپیئر نہیں کر رہی ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو خبر بنا دیا. ٹھیک ہے نا, صدیقی عالم, کہ بھائی میرا جو دوست ہے وہ عالم ہے, تو صدیقی مبتدا ہو گیا, عالم خبر ہو گئی. لیکن استادی اعلم, یہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ لیکن میرے استاد جو ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. تو آپ کو سینٹینس میں بعض اوقات دو لوگوں کے درمیان میں آئے گا نا, تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو مل لگے گا یہاں پر. انہوں نے آگے سینٹینس ہی ختم کر دیا, تو آپ مجبور ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کریں, نہیں بھی میرے استاد زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. عالم سے اعلم, آپ سمجھ لیں ایسے جتنی بھی کوالٹیز بنے گی نا, جو بھی انسان ہوتا ہے, مہندسن سے مطلب نہیں کوالٹی, سوری وہ تو خیر ناؤن ہے, جو کوالٹیز آئیں گی جتنی بھی نا, اس کے اندر جمیل ان سے اجمل, طویل ان سے اطول, قصیر ان سے اقصر. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے نحیف ان سے انحف, نحیف انحف, عالم اعلم. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے جتنے بھی آئیں گے آپ اس کو پیٹرن پہ لے کر آئیں گے. اگر آپ کو کہیں مل لگانے کی ضرورت پڑی تو لگائیے گا, ورنہ مت لگائیے گا. جیسے انہوں نے کیا ہے کہ جہاں کہیں ایک, انہوں نے اکثر تو من لگایا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے لیے سپرلیٹو کے لیے وہ کیا کیا ہے, لیکن استادی عالم بٹ مائی ٹیچر نوز نو مور, مطلب وہ آپ کو اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس اس کی ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. تو استاد اور تلمیذ یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا, یہ وہی ہے, سوال اور جواب ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو وہ ہے, ہاں یہ بہت اچھا ہے. اس کے اندر ایک تو افضل التفصیل لکھنا ہے, مبتدا لکھنا ہے. اچھا کون, ہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلا سوال اور دوسرے سوال چھوڑ دیں, تیسرا سوال کریے. قریب سے کیا بنے گا, قریب اقربو. اقربو. بعید ان سے, اب ادو. جی اب عدو, ادو. نہیں ادو نہیں, افعلو کا پیٹرن ہے, تو اب عدو. ٹھیک ہے. جاہل ان سے, اجہلو. اجہلو. عظیم اعظم. ٹھیک ہے. اعظم. ہاں. حقیر ان سے, احقرو. احقرو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے جو علماء وغیرہ کچھ خط و کتابت کرتے ہیں تو لکھتے ہیں احقر, یہ کہتا ہے نا. تو ایک ہوتا ہے حقیر نا, تو احقر لکھتے ہیں اکثر, وہ ایک عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے. کثیرن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اکثرو. اکثر, ماشاء اللہ. قلیل, اصغر. قلیل, کبیر. قلیل. ایک سیکنڈ. اچھا ہاں سمرہ وسیم بھی ہیں یہاں پر, بہت معذرت میں نے دیکھا نہیں. اچھا جی. قلیل اس میں ہوتا ہے اقلو, یہ تھوڑا سا الگ آتا ہے. اقللو بھی ہو سکتا ہے, لیکن اقلو بھی ہوتا ہے اس کا الگ سے. ٹھیک ہے نا. حسن, احسن, شجاع, اشجع, فقیر, ہاں افقر. افقر. سریع کا کیا ہوگا, اسرو. نہیں اسرو. نہیں, اسرع, اسعرو. اسرع, اسراؤ. ہاں. بطیء, ابطعو. ابطأ. ویری گڈ, ابطعو. ویری گڈ, ویری گڈ. ابطأ. ٹھیک ہے. اچھا. ترجم بالاردیہ واکتب افعل التفضیل.
آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اردو میں، اور جتنے بھی افضل التفضیل افعال التفضیل اس کے اندر آ رہے ہیں آپ نے وہ سارے لکھنے ہیں۔ اچھا ایک کام یہ کرتے ہیں، چلیں آپ عربی والا کر لیں، اردو والا میں کراؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ کر لیتے ہیں، عربی والا آپ لوگ کر لیں گے مجھے پتا ہے، اردو والے میں آپ لوگ تھوڑا سا پھنسیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ لوگ یوز ٹو نہیں ہیں۔ تو اردو والا سیٹرڈے کو میں خود آپ لوگوں کو کراؤں گا انشاءاللہ۔ آپ یہ لوگ فقیر کا ہم نے کیا بنایا تھا اس میں؟ افقرو، افقارو۔ ٹھیک ہے نا، قوف سے ہے افقرو، ٹھیک ہے؟ جی تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ عربی والا کر لیجئے گا، اور ہفتے کو سیٹرڈے کو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ اردو سے عربی میں کراؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا آگے ہاں آگے ہمارے جو رول وغیرہ تھے وہ سب ختم ہو گئے الحمدللہ، آگے ہمارے جو نا صرف اور صرف ٹاپکس آ رہے ہیں، الصدق، سچ بولنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی ایویلیوشن آ رہی ہے بہت سارا۔ اسی طریقے سے الامانت، امانت کسے کہتے ہیں، امانت کے کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے بڑے اچھے ٹاپک آ رہے ہیں ہمارے، الاحترام الکبیر، بڑوں کا احترام کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ایکسرسائز ہوں گی وہ ہم سب کریں گے بیٹھ کے۔ تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کیسی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑے اچھے اچھے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ، ہم اس میں اچھے خاصے کور کریں گے۔ مساعدۃ العاجز، کسی بےکس کی مدد کرنا، تو الحث علی العمل، عمل کی ترغیب دینا کہ انسان کام کرتا رہے، اور اس کے جو عربی اور اردو ترجمے ہیں سب کے اندر آئیں گے بہت اچھے اچھے، تو ہماری بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ الدرس التاسع عشر، یہ 19 ہے، الرفق بالحیوان، اور الدرس العشرون، یہ ہمارا آخری لیسن ہوگا، الدرس العشرون ہمارے اس کورس کا۔ عشرون جو ہے وہ اس کتاب کے 20 لیسن 20 لیسنز ہم پکے کریں گے، اور اس کی کنسولیشن کر کے ہم اسی میں سے ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ کہ کتاب آپ کے پاس ہے، اور آگے کے چند لیسن جو رہ گئے ہیں تھوڑے وہ آپ لوگ انشاءاللہ خود سے کر لیجیے گا، لیکن یہ الدرس العشرون تک ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں اتنی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی کہ آپ پوری کتاب باقی آگے خود پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن الدرس العشرون تک ہم سارے ترجمے کریں گے، عربی سے اردو، اردو سے عربی، ٹھیک ہے نا۔ اور کل ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ہم کل پہلے شروع میں اپنا یہ ترجمہ کر لیں آدھا گھنٹہ، باقی جو آدھا پونا گھنٹہ ہمارا بچے گا انشاءاللہ اس کے اندر ہم قرآن مجید کی صورتوں کے انشاءاللہ ترجمے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ 3 صورتوں کے آخر کے ہم نے کر لیے تھے، کل ہم کوشش کریں گے سورۃ اللہب، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الکوثر، یہ 4 صورتیں ہم کل انشاءاللہ مکمل کریں گے، مطلب پرسوں، ہفتے کے دن، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، سب میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے، اور آپ سب کے علم میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا ہلکا پھلکا سا تھوڑا ڈسٹریکشن ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہم سب کو صحت عطا فرمائے، ہر قسم کی موذی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اپنی کتاب کی عظمت کی وجہ سے، اپنی کلام کی اور اپنی عربی زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ خصوصی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔